وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فعرض الله عنه. یہ باب ہے باب من قعد حیث ینتہی بہ المجلس، جہاں مجلس ختم ہو رہی ہے وہیں پر بیٹھ جانا چاہیے، بیچ میں گھس کر مجلس میں خلل پیدا نہ کرنا۔ اگر کوئی درمیان میں جگہ دیکھے حلقے کے درمیان تو اس جگہ پر بیٹھ جائے۔ ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، تو اس فرجہ میں اس حلقے کی جگہ میں بیٹھ جائے۔ تو آداب مجلس میں سے بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی طالب علم آئے اور آ کر علم حاصل کرنا چاہے یا مجلس میں بیٹھنا چاہے، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ دروس جو ہوتے ہیں وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، دروس بند کمرے میں نہیں۔ علم سب کے لیے ایک امانت ہے، سب کی ضرورت ہے، تو اس لیے عموماً مساجد میں کھلی جگہوں میں کھلی اجازت کے ساتھ دروازہ کھلا رکھ کر درس دیا جاتا ہے، تاکہ کوئی بھی مکلف درس میں بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آ رہا ہے، اس طرح کہ طالب علم تو شروع سے ہوتے ہیں، آ رہے ہیں تو اس وقت جگہ ہے تو جگہ میں بیٹھ جائیں، نہیں ہے تو پھر وہ جہاں پر جگہ ختم ہو رہی ہے وہاں بیٹھ جائیں۔ اب رہی بات بعض بالغین کی بات ہوتی ہے تو اس میں بالغوں کی شرکت کوئی حرج نہیں، لیکن نابالغوں کی شرکت حرج ہیں، تو ایسے موقع پر ذرا دیکھ لینا چاہیے کہ قبل از بلوغ کی باتیں نہ کی جائیں، یہ ان کے بے حیائی کا بھی سبب بنے گا، اور ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان کی عقل سے بڑھ کر، ان کی سمجھ سے بڑھ کر، ان کے ذہن سے بڑھ کر کوئی بات ہم یوں نہ کہہ دیں کہ جس کے ذریعے سے وہ کنفیوز میں ہو جائیں۔ اسی طرح بعض مسائل ہوتے ہیں جس کا تعلق علم سے ہوتا ہے، وہ عام لوگوں کی سمجھ میں اس کا ربط نہیں ہوتا۔ وہ لوگ بعض مرتبہ ان مباحث میں جن مباحث کا تعلق علمی بحث کے ساتھ ہے، اگر ان مجالس کے ذریعے سے عام لوگوں کا دل اور دماغ میں وسوسہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو ایسے موقع پر ان مباحث کو ان کے سامنے ذکر نہ فرمائیں جن کے ذریعے سے عام لوگوں کے دلوں میں وساوس پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ کلم الناس علی قدر عقولہم۔ بہرحال یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی علم کے لیے آپ کو مجلسیں قائم کرنا یہ مسنون طریقہ ہے، اور مجلسوں میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ حلقے میں بیٹھیں تاکہ استاد سب کو دیکھیں، اور اگر کوئی تاخیر سے آئے تو اگر جگہ ہو تو بیٹھ جائے، ورنہ جہاں مجلس ختم ہو رہی وہیں پر بیٹھ جائے، کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ دیکھیے روایت نقل فرمایا، گویا کہ اللہ کے رسول کی ہر بات کو درس سے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعبیر فرما رہے ہیں۔ امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور اس وقت مسجد میں سب بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عقیل ابن ابی طالب جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جزاد بھائی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی، انہوں نے یہ روایت نقل فرمایا، اور لوگ آپ کے ساتھ موجود تھے۔ 3 آدمی آئے، اور تو 3 میں سے 2 آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ تو آپ قال فوقف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دونوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مجلس میں بیٹھ گئے۔ آپ نے فاما احدہما، ان میں سے ایک،
درمیان میں جگہ دیکھا اور اس جگہ میں آ کر بیٹھ گیا، اور دوسرا حلقے کے پیچھے جہاں پر حلقہ بیٹھا ہوتا اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ تو یہ ایک آئے تو حلقے میں جگہ تھی وہاں بیٹھ گئے، ایک حلقے کے پیچھے جو جگہ تھی وہاں بیٹھ گئے، اور تیسرا تھا وہ تو پیچھے چلا گیا۔ فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مجلس کے جس مضمون پر بات ہو رہی تھی، جو عنوان پر نصیحت ہو رہی تھی، جب اس عنوان سے فارغ ہو گئے، مجلس سے فارغ ہو گئے، تو آپ نے فرمایا بھائی میں تمہیں 3 آدمیوں کے سلسلے میں خبر دینا چاہتا ہوں۔ الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، 3 آدمیوں کے سلسلے میں تمہیں خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا حضور ضرور، متوجہ ہو گئے تمام صحابہ، کہنے لگے دیکھو ایک آدمی، ایک انسان ان تینوں میں سے ایک جو پناہ لیا، اللہ نے اسے پناہ دے دیا۔ آواہ اللہ فآوا الی اللہ فآواہ اللہ، اس نے اللہ سے پناہ لی تو اللہ نے اسے پناہ دے دی۔ یعنی کیا مطلب؟ جگہ کا طالب بن کر آیا، اللہ نے اسے جگہ دے دی۔ تو گویا اس بندے نے اپنے طلب کے ساتھ آیا تھا، اس طلب کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ بھی ہوا، اور وہ آیا مجلس میں بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنے رحمت اور اپنے رضوان میں اس بندے کو جوڑ لیا، جما لیا۔ گویا وہ خصوصی اللہ کی رحمت اور اللہ کی رضامندی کو اس بندے نے پا لیا۔ اور دوسرا انسان تھا وہ شرما کر بیٹھ گیا، تو اللہ نے بھی اسے شرما لیا، یعنی اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت سے محروم نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے اس پر رحم فرمایا، اور اس پر کوئی سزا نہیں ہے، اس پر کوئی عقاب نہیں ہے، اس پر کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ تیسرا وہ منہ پھیر لیا، تو اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر دیا، اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ اسے کہتے ہیں جازاہ بأن سخطہ علیہ، بأن سخط علیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو گیا اس بات پر کہ اس بندے نے اللہ کے اس علمی مجالس سے اعراض کیا، اللہ بھی اس سے اعراض ہو گیا، یعنی اپنے رحمتوں کو اس سے ہٹا لیا۔ تو 3 قسم کے لوگ جن کو اللہ کے رحمت میں، اللہ کے رضامندی میں جگہ بھی ملی، حصہ بھی ملا، اس لیے کہ وہ خاص طالب علم ہے اور طلب کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ دوسرا تھوڑا شرما کر پیچھے بیٹھ گیا، اللہ نے اس پر رحم فرمایا، اسے اللہ اسے ناراض نہیں ہوا۔ تیسرا وہ جو منہ پھیر کے چلا گیا، کیا میں یہاں بیٹھوں، میرا بیٹھنا ضروری ہے کیا، یہ سوچ کر چلا گیا۔ تو جب وہ چلا گیا تو اللہ نے بھی اپنی رحمت کو پھیر لیا اور ہٹا لیا، اسے اس کا کوئی حصہ اس بندے کو نہیں دیا۔ تو گویا یہ 3 بات بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی انسان آئے تو آنے کے بعد واپس نہ جائے، کیا نہ کریں، واپس جہاں جگہ ہے بیٹھ جائے، واپس چلا گیا، یوں جہاں کو دیکھ ڈال کو واپس چلا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گویا طلب صادق کے ساتھ آپ یہاں نہیں آئے۔ آپ دیکھیں بے موقع مل گیا تو پڑھیں گے، موقع نہیں ملا تو چلے جائیں گے۔ تو اللہ کو بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ بے طلبوں کو اللہ علم دے، اللہ کو بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ بے طلبوں کو اللہ علم دے۔ بے طلب کو اللہ کیوں دے گا؟ عربی طلب کے ساتھ آیا ہے، ٹھیک ہے، شرما کر بیٹھ گیا، کوئی بات نہیں، اللہ رحم کرے گا، اس سے ناراض نہیں ہوگا، ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور اسے ہوگا، اللہ ضرور اسے کچھ نہ کچھ دے گا۔ اگر حلقے میں شریک ہو گیا تو اللہ کے رحمت اور خصوصی توجہات کا وہ مستحق بنے گا، اور اللہ ضرور اس بندے کو عافیت، راحت، عزت اور بلندی تک اللہ پہنچائے گا۔ بہرحال یہ آپ نے 3 آدمیوں کے سلسلے میں فرمائی، اور اسی طرح طلبہ بھی جو آگے رہتے ہیں اللہ ان کو آگے رکھتے ہیں، اور جو لوگ جان بوجھ کر عذر پیش فرما کر پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اللہ بھی ان کو کیا کر دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں۔ جی